حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، آخر تک سب بولیں سب سے اولا والا، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا، دونوں عالم کا دھولا، دونوں عالم کا دھولا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، مختلف انبیاء آتے رہے، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارے نبی کی شانیں، الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو جو رب نے اختیارات دیے ہیں، جو شانیں دی ہیں، جو محامد عطا فرمائے ہیں، جو اوصاف دیے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان سب اوصاف کو مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اللہ رب العزت کے بعد۔ نبی پاک سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ قرآن کی آیت کا ابھی میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، ایک دو مفہوم کی آیتیں رکھی ہیں، اتنے زیادہ معنی میرے پاس ابھی لکھے ہوئے اشعار کی صورت میں۔ آخر میں چاہتا ہوں حضرت صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو آپ نے اشعار کہے تھے، ان اشعار کو سناتا ہوں کہ دیگر انبیاء کرام کی نجات کا سبب بھی مصطفیٰ کریم تھے، دیگر انبیاء کرام کے نجات کا سبب وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ذرا مسکرا کر سبحان اللہ تو کہیے۔ فرماتے ہیں، شعر سنیے گا، بِهِ قد اجاب اللہ آدم اذ دعا، یہ وہی ہستی ہیں کہ جب آدم نے اپنے حق میں ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں، ما درت النار خلیل لنورہ، یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے نور کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ان پر گلزار فرما دی تھی۔ پھر فرماتے ہیں وَنُنْجِي فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحُ، فرمایا یہ وہی ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگائی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِهِ نَالَ الْفِدَاءُ ذَبِيحُ، یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو جب ذبح کیا جانے لگا تو ان کے وسیلے اور ان کی جگہ پر جنت سے جو مینڈا آیا تھا یہ انہی ہستی کی وجہ سے آیا تھا کہ ان کا وجود ہونا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ 1500 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیے حجۃ الوداع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو پیش موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بشارت دی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہاں، یہ نہیں مٹنے والا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ جشن بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا۔ اس وقت 1.25 لاکھ تھے، اب تقریباً پوری دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو نبی پاک کا نام لے کر خوش ہوتے ہیں۔ بتاؤ دنیا کے کونے کونے پر جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا۔ اب تو اسمبلی نے بھی 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی پاس کر دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے مناؤ، جن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہ ماننے والے بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا مناؤ، لہذا ہمارا حق بنتا ہے ہم صحیح معنوں میں نبی پاک کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نبی پاک کا جشن منائیں، گھروں کو جھنڈوں سے لہرائیں، گھروں پر بھی جھنڈے لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، یہ خوشیوں کا موقع ہے، جشن کی خوشی مناؤ، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ انشاءاللہ منائیں گے صاحب، انشاءاللہ۔ اس